ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصر کے مشہور گاؤں نوبیان سے گزر رہا تھا کہ آپ کا گزر نوبیان گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم آج دوپہر اسی بازار میں گزاریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوستو، یہاں آپ کو مصر کے گاؤں نوبیان کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دراصل نوبیان گاؤں کی جگہ ایک پہلے بہت قدیم قبیلہ آباد تھا جس کا نام نوبیان تھا۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت زیادہ پرانا اور قدیم تھا، جس کی وجہ سے آج بھی اس گاؤں کا نام نوبیان ہی رکھا گیا۔ نوبیان گاؤں دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں لوگوں کو جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں شہر سے اس گاؤں میں اپنی کشتیوں پر لے آتے ہیں اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اس گاؤں کی بڑی صفت یہ ہے کہ یہ اکثر گاؤں دریائے نیل کے کنارے آباد ہے اور یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہاں لوگوں کا رہن سہن بہت اچھی طرح سے ہے۔ یہاں کی گلیاں کچی ہیں اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ مشکلات بھی نہیں ہوتی، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے بادشاہوں نے جنگیں بھی لڑی تھیں، کیونکہ یہ گاؤں تجارت کے لحاظ سے بہت فائدہ مند تھا۔ نوبیان گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر جب آپ دریائے نیل کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی آپ کو اسی گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے ملکوں سے لوگ صرف نوبیان گاؤں کی سیر و تفریح کے لیے ہی جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوش مزاج اور دوستی والے لوگ ہیں اور ہر آنے والے سیاح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کے ایک واسرائے میں قیام فرمایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار کی سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس بازار کا حال احوال جانا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بازار میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار دراصل قصاب تھا اور گوشت کا کام کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقی دکانداروں کو دیکھا جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور چند ایک کے پاس چند گاہک ہی موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عام تاجر کے بھیس میں تھے اور وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، میں نے باقی دکانداروں کو بھی دیکھا لیکن تیرا گوشت باقی دکانداروں کی نسبت بہت تیزی سے فروخت ہو رہا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور مجھے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تیرے گوشت کی قیمت باقی دکانداروں سے 1 گنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی گاہک تیرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تیرے گوشت میں ایسی کیا خوبی ہے یا کوئی ایسا راز ہے کہ لوگ تمہارے پاس مہنگا گوشت خریدنے کے لیے ہی کیوں آتے ہیں؟ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتبار ہے کہ میں انہیں کبھی خراب چیز نہیں دیتا اور میرا کاروبار کافی پرانا ہے، اس لیے میرے گاہک پکے ہیں اور صرف مجھ سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر رہا ہے کہ باقیوں کی نسبت اس کا گوشت 10 گنا زیادہ بک رہا ہے؟ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آرام گاہ کی جگہ پر آ گیا اور کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرام گاہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ نوجوان اپنی دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کے بھیس میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور نوبیان گاؤں کی طرف چل پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس حویلی کے دروازے پر ایک محافظ موجود تھا جو کہ شاید حویلی کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوبیان گاؤں کے چند لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے کسی حادثے میں مارے گئے تھے اور یہ نوجوان بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے
اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو جب اس بات کا پتہ اس نوجوان کو چلا، یہ ان کو اپنے گھر لے آیا اور اسی دن سے لے کر آج تک یہ ان کی اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ سلطان نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کو بازار میں دیکھا اور ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کہ باقی دکانداروں کی نسبت اس کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ باقی دکانداروں کی نسبت اس نے آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس حویلی میں چلے جاؤ اور خود ہی جا کر اس سے ان سوالوں کا جواب لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، سلام کیا۔ تاجر آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ اس نوجوان نے مہمان سے کچھ نہیں پوچھا اور اپنی مصروفیت میں مصروف تھا۔ لیکن پھر دوسری طرف سلطان بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور کام نہیں بلکہ وہ ایک بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت میں مصروف ہو گیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ یہ اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہیں لیکن یہ اتنی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں لیکن تو اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، میں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا ماں باپ سمجھا ہے اور اپنے ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت کی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا تھا میرے پاس صرف ایک جھونپڑی تھی اور اس میں رہنے کے لیے صرف چند بستر تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری دکان اس وقت بھی موجود تھی اور بڑی مشکل سے چند سکے کما پاتا جن سے ہمارے گھر کا گزر مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن جس دن سے میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے دن گھنٹوں میں اور میرے گھنٹے لمحوں میں بدلنے لگے اور آج میں نوبیان گاؤں کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر بھی دے دیا ہے اور میرا کاروبار صرف نوبیان گاؤں میں ہی نہیں باقی گاؤں کے بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین بڑا حیران ہوا کہ ایک بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا صلہ دیا، اور وہ بدبخت نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا اس کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کب کا پاگل ہو چکا ہے اور اب گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہی بات تو مجھے حیران کر رہی تھی کہ تمہارا کاروبار باقی تاجروں کی نسبت بہت اچھا تھا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ تمہاری ہی قابلیت ہے اور نہ ہی کچھ اور، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو تیری کون سی بات پسند آئی کہ تمہیں اتنا عطا کیا ہے۔ مجھے اس بات میں دلچسپی نہیں تھی کہ تمہارا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ عطا کرنے والا کس بات سے خوش ہو کر تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم نے میرے بارے میں تو نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، اے بھائی، میں ان کی خدمت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا، تو آپ سے پوچھنے کا کہاں یاد رہتا۔ سلطان نے کہا کہ میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار میں گزر رہا تھا اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس وقت سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلطان معظم ہیں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ سلطان نے کہا کہ اگر تجھے معلوم بھی ہوتا کہ میں سلطان ہوں تو پھر بھی تم مجھے اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتے تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا، کیونکہ یہ بوڑھے بزرگ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں اور ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی چیز افضل نہیں چاہیے، سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ جو انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ تو اللہ کی قسم دنیا تمہیں اپنا بادشاہ بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو
اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔